من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المقتحم يا ربيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم يا کرم الخلق مالی من علوذ به سواك عند حلول الحادث الامام ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے ہم نے ادارے تخلیق و تعمیر کیے اور انہی اداروں سے ہم نے طب کی طرف لے جانا چاہا تو ہم نے میڈیکل کالجز ان کو تخلیق بھی کیا اور تعمیر بھی کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ہم نے ادارے تخلیق کر لیے۔ آپ کا بہت سے احباب کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، کسی یونیورسٹی سے، کالجز سے آپ نے ایم فل کر لیا، ڈاکٹریٹ کر لیا، سارا کچھ کیا، اپوائنٹ کر دیا گیا آپ سب کو، اور ہمیں کہ اب ہم نے نسلوں کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ عسکری تربیت ہو یا پروفیشنل ٹریننگ ہو، پروفیشنل ٹیچنگ ہو۔ ادارے کسی بھی سوسائٹی کا نیوکلیس ہے اور اس سے سب تعلیم و تربیت پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بھی ایک ادارہ ہے اور وہ ہے نبوت اور رسالت۔ اللہ رب العزت کا بھی ایک ادارہ ہے اور وہ ہے نبوت اور رسالت، اور اس کے معلمین وہ ہے پیغمبر اور رسول۔ اتفاق ہے یہاں تک آپ کو؟ میری بات سے اتفاق کیا آپ نے؟ اور میرے نبی نے فرمایا تھا نا، انی بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ ادارہ ربانی کے معلمین انبیاء اور رسل، اور ادارہ ربانی کے سربراہ اور امام محمد رسول اللہ۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی، روشنی اور ہدایت کے لیے اپنا جو ادارہ قائم کیا، اس کے معلمین، اس کے رسول، اس کے پیغمبر، اس کے انبیاء، اور ان سارے انبیاء کا قائد، امام اور سربراہ جو ہے اس ادارے کا، وہ اپنے حبیب کو مقرر فرما دیا۔ اسی پر کلام کرتے جائیں گے۔ میں آپ کا فزکس میں ہے میرا خیال ہے، آپ نے فزکس پڑھی اور خوب پڑھی، کسی نے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی، اور کسی نے درسیات میں کی، کسی نے انگلش میں کی۔ جس ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ہوں اسی سے ریلیونٹ ہوتے ہیں، وہی تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرف ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو جب بطور معلم بنا کے بھیجا تو کوئی نہ کوئی تو ایجوکیشن کا معیار ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو فزکس کے لیے بندہ چاہیے تو ہم نے پروفیسر جمیل صاحب سے کہیں گے، میتھمیٹکس کا جو بندہ ماہر ہوگا اسے کہیں گے، تو اللہ رب العزت نے کوئی کرائیٹیریا تو رکھا ہوگا نا۔ اگر کسی کو نبی بنا کے بھیجا تو کیا کرائیٹیریا، کیا معیار تھا؟ ہمارا تو معیار میٹرک ہے، دین ایف ایس سی ہے، اس کے بعد پھر بی ایس سی ہے، اور اس کے بعد ماسٹرز ہے، اور دین ایم فل ہے، دین پی ایچ ڈی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کا، میں تین چیزیں بتاؤں گا، اس پر آپ نے غور کیجئے گا جی۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وصف رکھا وہ قوت عاقلہ رکھی۔
جس کا آئی کیو بہت زیادہ ہے وہ ڈگری اور گریڈ زیادہ لے جاتا ہے، اے پلس نہ جانے کتنے ایس دے جاتے ہیں. اب تو جو ہمارا دور تو فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو نبی مبعوث فرماتا ہے اسے قوت عاقل عطا فرماتا ہے. اس کے نبی کی عقل جو ہے پوری مخلوق سے زیادہ ہوتی ہے، پوری مخلوق سے زیادہ ہوتی ہے. اور نبی کا وصف یہ ہے، اس کی عقل کا معیار یہ ہے کہ وہ بغیر نسیان و خطا اور ظن و تخمین کے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. میں ایف ایس سی میں پریکٹیکل کیا کرتا تھا، مجھے یاد ہے وہ سالٹ دے دیتے ہیں، ہمیں سالٹ وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تھا. پھر لائبریری جو لیبارٹری کا اسسٹنٹ اس کی منتیں کرتے تھے، یار سالٹ بتا دو. الیکٹرسٹی سے ہمیں کرنسی یاد ہے، ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے. وہ ایک رول اپلائی کرتے، دوسرا رول اپلائی کرتے، تیسرا رول اپلائی کرتے، بالآخر ہم نتیجے پر پہنچ جاتے کہ جی وہ یہ فلاں سالٹ ہے. اسی طرح ہمارے سائنٹسٹ بھی، کبھی کسی نے کہا کہ نیوٹن نے کہا تھا کہ دیر آر تھری فورسز ان دا یونیورس، تین قوتیں ہیں. عبدالسلام نے کہا دیر آر فور فورسز ان دا یونیورس، چار قوتیں ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ظن و تخمین اور نسیان و خطا کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں. اللہ کا نبی بغیر نسیان و خطا کے، بغیر ظن و تخمین کے نتیجے پر پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہلی قوت عاقل عطا فرماتا ہے. اور پھر دوسری قوت اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ قوت متخیلہ ہے. وَهُوَ أَن يَرَى فِي حَالِ يَقظَتِهِ مَلائِکَۃَ اللَّہِ، وہ کھلی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے انسٹیٹیوشن میں تو ٹریننگ کا معیار ہے نا، تو اللہ کا معیار جو ہے کہ فرشتے نبی بغیر کسی حجاب کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں. یسمع کلام اللہ، اور اللہ کے کلام کو براہ راست سن سکتے ہیں، اللہ کے کلام کو سماعت کر سکتے ہیں. وَيَكُونُ مُخْبِرًا عَنِ الْمُغِيبَاتِ، اور یہاں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبریں بھی دے دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ دوسرا وصف پیدا فرماتا ہے اپنے نبی کے اندر، جسے معلم بنا کے بھیجنا ہوتا ہے. اور تیسرا ہے قوت متصرفہ، یوٹیلائزیشن، کسی بھی چیز کو یوٹیلائز کرنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر کے بھیجتا ہے. ان تکون نفسہ متصرفۃ فی ماداتی ھذا العالم، اللہ تعالیٰ اس عالم مادی کے اندر نبیوں کو یہ اختیار اور یہ قوت عطا فرما دیتا ہے، وہ جہاں چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں تصرف کر سکتے ہیں. اگر اس کا آپ مثال دیکھیں، یقلب العصا ثعبانا، اگر وہ ہاتھ میں چھڑی پکڑ لے تو سانپ بن جاتا ہے، نہیں بنتا؟ بن جاتا ہے سانپ، اژدہا نہیں بن جاتا. نیچے پھینک گیا سانپ کو تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. تو یہ وہ قوت متصرفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، جو معیار دے کے بھیجتا ہے. والماء دمن، اور اگر اللہ چاہے تو اس کا نبی پانی کو پکڑے تو خون بن جائے، انگلی کو چاند کی طرف کرے تو دو ٹکڑے ہو جائے. لمبی مثالیں ہیں، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ قوت عاقلہ، قوت متخیلہ، قوت متصرفہ، ہم بھی تو ڈگریاں لے کے یہاں پہنچے ہیں نا. ہم نے صرف پڑھی، کو نحو پڑھنے جانے کیا کیا پڑھتے چلے آ رہے یہاں پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ تین اوصاف دے کے بھیجتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے امت کی طرف مبعوث فرما دیتا ہے کہ اب آگے بڑھیے. اگر وہ تقاضا کر لے کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے تو کنکریاں اس کو بول اٹھتی ہیں. یہ قوت متصرفہ کہتے ہیں، اسے قوت متصرفہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں وہ وہی رسالت رکھتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نہیں یہ مصطفیٰ نہیں یہ خدا. دیکھیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے رسول کی اطاعت کر دی، جسے کس کی اطاعت کر دی؟ اللہ نے اپنی نبی کی اطاعت کو یکجا کر دیا، یکجا فرما دیا کہ نہیں الہی جو ہے نہیں یہ مصطفیٰ ہے، اور نطق مصطفیٰ سراسر وحی الہی ہے. اور اطاعت الہی جو ہے، اطاعت مصطفیٰ جو اطاعت الہی ہے، یہ اللہ حاضر قیاس چلتا جاتا ہے. نافرمانی مصطفیٰ نافرمانی الہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعام میں وما قدر اللہ حق قدر ہی اس قالوا ما انزل اللہ علی شیئن من شیئن اللہ بشر من شیئن، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. ایک تو میرے نبی کو بشر کہتے ہیں، اوپر سے میرے کلام کی نفی کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میں اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی. اور اگلی بات تعظیم کے حوالے سے، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں
تو پھر اس کی تعظیم و توقیر کا بھی حکم ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ گویا ابن تیمیہ کا ایک ایکسٹریکٹ، اقتباس 2 سطروں کا، وہ کہتے ہیں کہ سقط الاحترام، اگر نبی کریم علیہ السلام کا احترام جاتا رہا و تعظیم اور تعظیم جاتے رہی، فسقط ما جاء به الرسل، تو نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کے آئے سارے کا سارا باطل ہو گیا۔ آپ نے اس میں بات پہ غور نہیں کیا؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ، کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم جاتی رہی، احترام جاتا رہا، جو کچھ وہ لے کے آئے، کیا قرآن لے کے آئے، حدیث، وہ سارا کا سارا باطل ہو گیا۔ ہوا باطل کیوں؟ کہ تعظیم جاتی رہی، دل سے تعظیم گئی۔ اور کہتے ہیں کہ آگے ماجا برسالہ فباطل الدین کلی فقیام المدح والثناء، اور جس نے مدح اور ثنا کی اپنے نبی کی، کہتے ہیں والے ہی و تعظیم اور تعظیم کی، و توقیر توقیر کی، لہو قیام الدین کلہ ہی، اس کے پورے کا پورا دین قائم ہو گیا۔ تو گویا اگر میں اس کو ایکسٹریکٹ نکالوں تو اتنا کہوں گا کہ آپ نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی کہ دین جو ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کا نام ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ رسالت امام علیہ صاحب تشریف فرما تھے، اور استراحت کے لیے آپ جب لیٹ گئے تو بڑی بات، چند فرشتے آئے اور دونوں طرف آ کے بیٹھے۔ پہلے بھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ امام بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6852، اور راوی ہیں جابر بن عبداللہ۔ دونوں طرف فرشتے آ کے بیٹھ گئے اور آپس میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے حاضر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ تو سو رہے ہیں۔ ادھر والے کہتے ہیں فہو نائم، یہ تو آرام کر رہے ہیں۔ فقال بعضهم انه نائم، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ فقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ آنکھیں سو رہی ہیں، یہ حدیث نکال کے پڑھیے گا، آج پوچھائیے گا 3 اسلام 360 پر، آپ کو یہ نظر مل جائے گی۔ کہتے ہیں نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ فقالوا، اور پھر آپس میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں فدار الجنہ، کے سب سے بہترین گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ والداعی محمد، اور اس کی دعوت دینے والے محمد رسول اللہ ہے، دعوت دینے والے آپ کی ذات ہے۔ فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی ذات کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ فمن عصى محمد فقد عصى اللہ، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد فرق بین الناس، اور کہہ دیا کہ رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہے وہ ایک معیار اللہ نے مقرر کر دیا، کسوٹی مقرر کر دی پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، کہ ان کا معیار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے اور اسی پر پرکھا جائے گا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور اختصار کے ساتھ سوال میں کرتا جاؤں گا، جواب آپ دیتے جائیں گے۔ ادارہ ربانی کے سربراہ اور امام الانبیاء حبیب کی وجہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، شارح، اب 2 لفظ شارح اور شارح، شرح کرنے والے، ایکسپلین کرنے والے، ایلیبریٹ کرنے والے۔ اللہ کے کلام کی ایلیبریشن، ایکسپلینیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ادارے کے قیام کے بعد جب اپنے محبوب کو اس کا قائد اور اس کا امام اور سربراہ مقرر کیا، تو ساتھ ہی فیصلہ کر دیا کہ دین میں جو بھیجا میں نے اس کی تشریح میرا محبوب فرمائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں بہت سی آیات ہیں جی، اور حکم دے دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلوں کو دل سے قبول نہ کر لیں۔ قسم بھی کس کی یاد کی؟ اے میرے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فخر محسوس فرماتے ہیں۔ رب تو پوری کائنات کیا نہیں، رب تو میرے رب فرمائے ہمیں آپ کی قسم ہے، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اللہ فرماتے ہیں فیصلہ قبول بھی کریں اور قبول کرنے کے بعد دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اقبال صاحب، اس کی اجازت نہیں ہے، فیصلہ قبول کیا اور دل تنگ نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ خوشی سے قبول کرنا، بطیر خاطر فیصلے قبول کرنا ہے،
لمبی آیات چلتی چلی جاتی ہے، میں وقت کی قلت کے باعث چلتا ہوں جی۔ میں نے یہ کہا کہ امام و سربراہ ادارہ ربانی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اب آپ سے سوال ہے جی میرا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چور عورت ہو یا چور مرد ہو، دونوں کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ چلے جی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اور آپ دو ہیں، ہم دونوں ہیں، میں نے 5 لاکھ کی چوری کر لی اور انہوں نے 5 روپے کی چوری کر لی، ہاتھ کس پہ کاٹے جائیں گے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بات تو سوچنے کی ہے نا۔ ایک نے 5 روپے اٹھا لیے، ہے تو وہ بھی چوری، اور ایک نے 5 لاکھ اٹھا لیا، اور اب اس کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ کتنی قیمت پہ اطلاق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، اور فرمایا حکم ہم نے دے دیا ہے، اس حکم کی تشریح میرا محبوب کرے گا، اس کے لیے ہم نے امام اور سربراہ مقرر کر دیے ہیں، ان کے پاس سے جو وہ فیصلہ کریں گے کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہم نے جو حکم دینا تھا حکم دے دیا، کہیں بھی پورے قرآن کے اندر اس کی توضیح، اس کی تشریح کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تقطع الید الا فی ثمن المجن، فرمایا میں ایک جو ڈھال ہے، ڈھال کی قیمت کے برابر چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دینار، اور ڈھال کی جو قیمت تھی وہ اس وقت 1 دینار تھی۔ کتنی تھی؟ 1 دینار تھی۔ تو آپ نے فرمایا کانا ثمن المجن علی عہد رسول اللہ یقوم 10 دراہم، اور آپ کے دور میں 1 دینار تھا یا 10 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا 10 درہم سے زیادہ چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، وگرنہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کی تشریح کس نے کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی بات دیتے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ فرماتے ہیں یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ تیر، سارے کے سارے رجس من عمل شیطان، شیطان کے جو ہیں وہ یہ حربے ہیں، اور فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور اگر ان سے بچتے رہو اگر فلاح پانا چاہتے ہو جی۔ شراب جرم ہے، پینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا کون مقرر کرے گا؟ اس کی سزا کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میرا محبوب فیصلہ کرے گا۔ اب آپ کو میرے ادارے کے امام کے پاس جانا پڑے گا، وہ فیصلہ فرمائیں گے کہ شراب پینے پر جو ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ من شاربہ بساقۃ الخمر فجلدوہ 80، میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیے گا اس کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ کتنے درے لگائے جائیں گے؟ 80 درے لگائے جائیں گے۔ چلیں جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اگلی بات یہ بتا دیجیے کہ میں نے تو ایک گھونٹ شراب کا پی ہے، قاری صاحب نے پورا گلاس پی لیا، میں نے ایسے ہلکا سا چمچ چکھا، تھوڑا سا بھی ٹیسٹ کیا شراب ہے، تو مجھے بھی 80 درے، ان کو بھی 80 درے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب کی علت جو ہے وہ نشہ ہے۔ قرآن نے خمر کو حرام کیا ہے، not any kind of narcotics، نارکوٹکس کو نہیں، نہ یہ ای سگریٹ، اور نہ یہ شیشہ، اور نہ یہ ہیروئن، نہ کوکین، نہ فیون، کچھ بھی قرآن نے حرام قرار دے دیا۔ سو واٹ، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تو کچھ نہیں فرماتے، اتنی بات فرمائی، اس سے علاوہ کہیں بھی کوئی ذکر نہیں، کسی نشہ آور چیز کا کچھ بھی ذکر نہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک بندے نے ایسے ہلکا سا چھوٹا ٹی اسپون لیا، تھوڑا سا چکھ لیا، دوسرا بیٹھے گلاس پہ گلاس پیے چلا جا رہا ہے، تو کیا دونوں کی سزا برابر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا فیصلہ لینا ہے تو میرا امام موجود ہے، ادارے کے امام موجود ہے، فیصلہ وہ فرمائے، فیصلہ وہ فرمائیں گے۔ پھر میرے نبی نے فیصلہ فرمایا پروہیبیشن آف نارکوٹکس کے بارے میں، فرمایا کلو مسکر خمر و کلو مسکر حرام، میں اللہ کا رسول حکم دیتا ہوں کہ ہر نشہ دلانے والی چیز خمر ہے، اور ہر نشہ دلانے والی چیز حرام ہے، قرآن نے حرام نہیں کیا۔ اگر یہ وضاحت نہ آتی تو آج ہم بچوں کو کیسے کہتے کہ بیٹا یہ ہیروئن نہیں پینی، کوکین نہیں پینی، شیشہ نہیں پینا، آپ نے سب کچھ نہیں کرنا، کیسے بتاتے ہیں ان کو؟ آپ نے فرماتی کہ ہر نشہ دلانے والی چیز خمر ہے، اور کل مسکر حرام، اور ہر نشہ دلانے والی چیز حرام ہے، اور بات قلیل اور کثیر کی ہوئی،
میں نے کہا نا میں نے تھوڑی سی شراب چکھی ہے، یہ وضاحت کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام، جس کا کثیر نشہ دلائے اس کا قلیل بھی حرام ہے، جس کا کثیر نشہ دلائے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ اس کی وضاحت کس نے کی؟ لیکن ادارہ تو قائم، ادارے کے سربراہ موجود ہیں، ہمارے ججز بھی تو کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی تشریح ہم کریں گے، ہم جانتے ہیں کہ آئین کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے ایکسپلین کرنا ہے، اس کی لیبریشن ہمارے ذمے ہے۔ ہمارے اس دنیا کی نظام اور کائنات اور لیجسلیشن، اللہ نے اپنے محبوب کو لیجسلیشن پاور دے رکھی تھی، قانون سازی کا اختیار دے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر جو چیز، اور پھر یہی بات نہیں فرمائی، دیکھیے پینے والا وہاں بیٹھا ہے، میں اس شراب کو کشید کرواتا ہوں، شراب کو کشید کرواتا ہوں، دوسرا اس کو ٹرانسپورٹیشن میں لے جاتا ہے، تیسرا ویٹر لے کے آتا ہے پلاتا ہے، قصور تو پینے والے کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، لعن اللہ خمرن، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، و شاربہا جو پیتا ہے اس پر لعنت، و ساقیہا جو پلا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، بایوہا اور جو بیچ رہا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت، مبتاعہا اور جو خرید رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، وہ آسرہا جو اس کو کشید کر رہا ہے، پریپیئر کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، اس پر بھی خدا کی لعنت، موتصرہا اور جس کے لیے کروائی جا رہی ہے ان پر بھی خدا کی لعنت، وہ حاملہا اور جو اٹھا کے لے جا رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے گاڑی میں لے، اس پر بھی خدا کی لعنت، والمحمولۃ الیہ اور جس کی طرف لے کے جائی جا رہی ہے اس پر بھی خدا کی لعنت، اور فرمائیے سارے گناہ میں برابر ہے، سارے گناہ میں برابر ہے۔ موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ ہمارے جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں وہاں شراب بکتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں علامہ صاحب باہر ہم مال پہ کام کرتے ہیں یا ہمارے بڑے بڑے شاپنگ پلازاز ہیں، وہاں شراب بھی جو ہے پی جاتی ہے، باقی بھی چیزیں ہیں، اس پر بھی میں انشاءاللہ کلام کروں گا جی۔ یہ سفر میں آپ نماز کثر ادا فرماتے ہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اللہ فرماتے ہیں جب تم حالت سفر میں ہو تو نماز کی قصر کر لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کنڈیشنل ہے، یہ چیز کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ کو خوف ہو راستے میں کہ دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو تمہارا رب تمہیں اجازت دیتا ہے ان حالات کے اندر، اس انوائرمنٹ میں آپ نماز کی قصر کر سکتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ نساء کی آیت نمبر 101 پڑھی، پھر دوبارہ سنیے گا، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، اگر تمہیں خوف ہے یفتنکم الذین کفروا کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، پھر نماز قصر پڑھنی ہے، اگر وہ نماز کیا کرنی ہے؟ پوری پڑھنی۔ کیا خیال ہے؟ ہم پوری پڑھتے ہیں؟ 1400 سال سے ساری کو قصر کرتے چلے آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حالت خوف ہو تو پھر جو ہے آپ نے نماز قصر کرنی ہے، مگر نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اس کی وضاحت کہاں سے میسر آئے گی؟ ادارہ ربانی کے سربراہ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے وضاحت آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر فاروق سے رضی اللہ نے سوال کیا تھا، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جب خوف میں ہو تو پھر تم نے نماز قصر کرنی ہے، ہم کیوں قصر کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بالکل عجیب تو مما عجیب تا من ہو، جتنا یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی مجھے بھی بڑی عجیب لگتی تھی، حتیٰ سال تو نبی یا انزالی، یہاں تک کہ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ، اللہ تو فرماتا ہے حالت خوف ہو تو نماز قصر کرو، ویسے قصر نہیں کرنی، پوری ادا کرنی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، مجھے دیکھ رہے ہیں، فقال تلک صدقۃ، اور یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، رب نے تم پر صدقہ کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، بس اللہ کا صدقہ قبول کرو، خاموش ہو جاؤ، دوبارہ نہ پوچھنا، ورنہ کبھی حکم آ جائے گا، ورنہ کیا آ جائے گا؟ حکم آ جائے گا۔ ہمیں چپ کر کے قصر پڑھتے چلے جاؤ، چپ کر کے قصر پڑھتے چلے جاؤ۔ اب بتائیے یہ لیجسلیشن پاور کس کے پاس ہے؟ قانون سازی کی قوت اللہ نے کس کو دی؟ مانیے نہیں، بات کو تسلیم تو کیجیے، قرآن تو بڑی سیدھی سادی بات کرتا ہے۔ حکیم الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، ہے نا؟ کہاں لکھا ہے نماز میں قیام بھی کرنا ہے اور تشہد بھی بیٹھنا ہے اور قعدہ بھی کرنا ہے اور رکوع بھی کرنا ہے؟ یہ پوزیشنز کہاں ہے جو آپ کی ہے نماز کی ہے؟ یہ تو 4 رکعت کیوں فرض پڑھتے ہیں آپ زور کے؟
3 پڑھ لیا کریں، فجر کے 4 پڑھ لیا کریں۔ یہ کس نے لیجسلیشن کی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ اب اس نماز کی تفاصیل جو ہے فرمایا ہم نے اپنے ادارے کے امام مقرر کر رکھے ہیں، وہ تمہیں بتا دیں گے رکعت کتنی پڑھنی ہے، اوقات کتنے ہیں، نماز کی حیت کیا ہوگی اور نماز کے اندر کیا پڑھا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل ذات کو مقرر کر رکھا ہے، وہ فیصلہ فرمائے گی کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 2 رکعت ہے، 4 ہے، 4 ہے، 3 ہے، 4 ہے۔ یہ سارا فیصلہ کہاں سے ہے؟ یہ سارا فیصلہ آپ مجھے بتائیے کہ ذات مصطفیٰ کو مائنس کر کے کہاں جانا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ یہ سوچیے نا، حدیث کو مائنس کر کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہاں سے جا کے آپ خیر تلاش کریں گے؟ زکوٰۃ آپ سارے ادا فرماتے ہیں، حکیم الصلاۃ کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ جاتا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو حکم تو دے دیا اور نہ دینے والے کو اتنا عذاب بتایا، اتنا عذاب۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سونے کو میں کنورٹ کر دوں گا میٹل کے اندر، اور اس کی دھات سے تمہارے میں پیشانیوں کو داغوں گا، تمہارے چہروں کو داغوں گا، تمہاری پشتوں کو داغوں گا، تمہارے پہلو۔ اتنا دردناک عذاب تو اللہ نے سنا دیا، اتنا دردناک عذاب ہے زکوٰۃ نہ دینے والے پر۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما دیتے ہیں نا کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے، زکوٰۃ اس کا معیار نصاب کون مقرر کرے گا؟ تو میں نہیں، ادارے کے امام موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں گے نصاب کیا ہوگا۔ یہ فیصلہ میرا محبوب فرمائے گا، اس کی قانون ساز کے اختیار ہم نے آپ کو دے رکھا ہے، وہ آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ آیا آپ بھی 2.5% میں بھی سارے 2.5% دیتے ہیں، 40% دیتے ہیں، عشر بھی ادا کرتے ہیں، سارا کچھ ادا کرتے ہیں، کہاں سے خیر تلاش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین سے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ آپ کی زینت کے لیے آپ کو استعمال کرنا جو ہے وہ اچھا حلال ہے۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، چاندی بھی سیاہ چار ماسے کی، مرد سونا چاندی نہیں پہن سکتے۔ رسالت امام علیہ السلام جب آئی تو صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرن فی یمینی ہی، آپ نے ریشم کو دائیں ہاتھ میں، سونے کو بائیں ہاتھ میں آپ نے پکڑا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو میں نے اپنی امت کے مردوں پر جو ہے وہ حرام کر دیا ہے، لیکن یہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ بالکل بائنے ہی اس وقت عبد الرحمن ابن عوف حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ زبیر یہ موٹا کپڑا پہننے سے ہمیں الرجی ہو جاتی ہے اور ہم نہیں پہن سکتے، تو فرمایا رخص رسول اللہ للزبیر و عبد الرحمن ابن عوف فی اللبسہ منکم، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول تم دونوں کے لیے ریشم بھی حلال کرتا ہوں، ریشم حلال۔ میں تو حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے اور لمبی بات ہے، لمبی بات نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تھا سراقہ ایران فتح ہوگا، میرا پیچھے چھوڑ دے، واپس چلا جا۔ ہجرت کے پیچھے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے آ رہے تھے، پکڑنا چاہتے تھے آپ کو، میں چلے جاؤ واپس، تمہیں کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ خود سونے کو حرام کیا اور خود ہی سونے کی اجازت دی، اور جب ایران فتح ہوا تو مرزا شیر خدا نے عرض کی ہے امیر المومنین میں نے فہرست ساری دیکھی ہے، جتنا مال غنیمت ایران سے ایک سوئی بھی کم نہیں، سارا کا سارا آ گیا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے پورے جو مال غنیمت تھا اس میں جیولری تھی اور جو ڈائمنڈ تھی لٹنا شروع کر دیا۔ پوچھا عثمان غنی نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ کس طرح کے وہ کنگن؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایران فتح ہوگا اور وہ کنگن میں اپنے ہاتھوں سے کس طرح اس کو سراقوں کو پہنانا چاہتا ہوں۔ وہ کنگن وہاں سے نکلے، پورے سونے کے تھے۔ عمر فاروق گلیوں میں آوازیں دیتے پھرتے تھے، سراقہ کی طرف، سراقہ کو بلاؤ، سراقہ کو بلاؤ۔ ایران بھی فتح ہو کے سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ سراقہ نے کنگن پہن لی اور پہننے کے بعد واپس مسجد میں آ گئے، کہا کہ میرے نبی کا وعدہ بھی پورا ہو گیا، آپ کا وعدہ بھی وفا ہو گیا، پر حکم یاد ہے کہ سونا مرد کے لیے منع ہے، میں واپس بیت المال میں جمع کروا دیتا ہوں۔ آپ نے بیت المال کے اندر اس کو جمع کروا دیا۔ تو گویا بات یہ ہے کہ اچھا یہ میں نے اس دن بھی آپ سے ایک بات کی تھی گواہی کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ فَامْرَأَتَانِ، گواہی 2 مردوں کی ہے جی، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟
چلے اس بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حج فرض کر دیا اس پر جس کی استطاعت ہو۔ کتنی بار حج فرض ہے؟ ایک بار۔ رسالت امام نے سوال کیا کہ تو فرمایا، آپ نے جواب 3 دفعہ، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے، ہر سال حج کرنا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، اور فرمایا کہ سوال نہ مجھ سے کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو میری پوری امت مشقت میں پڑ جاتی، اس کو حج کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ اپنے نبی پر چھوڑ دیا۔ اور الحج اشہر معلومات، اللہ فرماتے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج کے مہینے کیا ہیں؟ کون سے مقرر ہیں؟ قرآن تو کچھ نہیں بتاتا، قرآن کریم میں حج کے مہینے کوئی مقرر نہیں، اتنی بات ہے حج کے مہینے کیا ہیں؟ مقرر ہیں۔ اور جب دل نے چاہا کہ یار وہ کون سے مہینے ہیں، تو پیغام یہ ملا کہ میرے ادارے کے امام موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ حج کے مہینے کون سے، ربیع الاول میں حج کرنا ہے، محرم میں کرنا ہے، سفر میں کرنا ہے، یا ذی الحج میں کرنا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا۔ افدتم من عرفات، اللہ فرماتا ہے جب تم عرفات سے واپس لوٹو، جب تم عرفات سے واپس کب لوٹنے عرفات سے؟ 2 ذی الحج کو، 3 کو، کب لوٹتے عرفات سے واپس؟ وقوف عرفہ کا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحج۔ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے عرفات سے لوٹنے کی بات کی ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ جانا کیا پر واپس کب آنا ہے۔ اس کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ میرے نبی نے فیصلہ فرمایا، اس کا فیصلہ میرے نبی نے فرمایا تھا۔ اور بات اگر بالبیت العتیق کی بات آئی کہ بیت اللہ کے چکر لگانے، چکروں کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ فیصلہ کس نے کر دیا تھا کہ آپ کے ساتھ لگانے؟ 9 کیوں نہیں لگا دیتے، آپ 6 کیوں نہیں لگا دیتے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کو ہم تو پر فرض کر دیتے ہیں، واجب کر دیتے ہیں، لیکن طواف میں چکر کتنے لگانے، اس کا فیصلہ میرا محبوب خود فرمائے گا، فیصلہ میرا محبوب کرے گا۔ بس یہ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اذان تو نہیں شروع ہو گئی؟ بھائی آخری بات کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح منعقد ہوتا ہے اس کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ ہمارے بچے آج کل بڑے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چلا صاحب وہ کتنے گواہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کہتے پھر نکاح ہو جائے گا، میں کہتا نہیں ہو جائے گا۔ نکاح خواہ ہونا ضروری ہے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، اگر دونوں خود بیٹھے گواہوں کے سامنے جب وہ قبول کر لیں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 2 گواہ ہونے چاہیے، اگر 2 نہ ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ معیار مقرر کیا، اور وہ شہادتین کی بات آ رہی ہے تو میں پوری عرض کرتا چلوں کہ معیار تو اللہ نے 2 گواہوں کا مقرر کیا تھا، اور جب قرآن کریم کی تدوین ہو رہی تھی تو بھی 2 گواہیاں ہی تھیں۔ لیکن آپ یہاں جا خزیمہ کی بات یاد کیجیے، اگر ذہن میں واقعہ آ جائے تو رسالت امام علیہ السلام نے سواری گھوڑا خریدا، گھر سے پیسے لینے گئے تو بندہ بعد میں منحرف ہو گیا، آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا وہ کدھر ہے گھوڑا؟ کہنے لگے وہ تو کسی اور نے زیادہ قیمت لگا اس کو بیچ دیا۔ فرمایا تیری میری بات ہوئی ہے، بے ہو چکی تھی، بے تام تھی، میں تو پیسے لینے گیا تھا، تو میرا نام تو بے ہوئی نہیں۔ تو میں تو میرا تمہارا معاملہ طے ہے، تو مجھے کہہ رہے بے نہیں ہوئی، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتا ہے حلم شہیدا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا سودا ہو، گواہ تو لے آئیے کوئی۔ آپ کے پاس گواہ نہیں تھا، آپ تنہا تھے، آپ نے گواہ فرمایا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ فقال خزیمۃ بن ثابت انا اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تیرے ساتھ سودا کیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تو خزیمہ تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، گواہی کیسی آئی وٹنس ہے؟ آپ تو موجود ہی نہیں تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر رب کو بھی تو مانا ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کے کہنے پر حیات کو بھی مانا، موت کو بھی مانا، قبر کے عذاب کو بھی مانا، ہم نے جہنم کو بھی مانا، جنت کو مانا، سارا کچھ ہی تسلیم کر لیا، یہ چھوٹی سی بات نہیں مانی، یہ چھوٹی سی بات ہے گواہی۔ میں گواہ انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں میں انک قد بایعتہ، کہ میرے نبی نے تیرے ساتھ بیعت کی، جھوٹ بولتا ہے۔ فاقبل النبی ولا خزیمہ، نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے، خزیمہ سے کہا بما تشہد، خزیمہ تو نے گواہی دی ہے
فقال بے تصدیق کا یا رسول اللہ، فرمایا فجعل النبی شہادت، اے خزیمہ میں تیری شہادت کو بے شہادت رجلین، اپنی امت کا واحد شخص خزیمہ ہوگا جس کی ایک ہی گواہی دو کے برابر ہوگی، اس کے ہوتے دوسرا گواہ نہیں چاہیے ہوگا۔ یہ قرآن دو گواہوں کی بات کرتا ہے، آپ نے منی ایک گواہ دو کے برابر ہے۔ یہ تھی لیجسلیشن پار، اور یہ تھی شرح کلام ربانی۔ اور پھر جب قرآن کریم کمپائل ہوا اور ایک آیت تھی جو رہ گئی، اور اسی آیت کے لیے جو ہے سارے پریشان تھے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنا اس کو ڈھونڈا جائے، اور اس آیت پر صرف ایک ہی گواہ ملے اور وہ تھے خزیمہ بن ثابت، اس آیت پر گواہ تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے میری ایک ہی گواہی دو کے برابر قرار دی، اور وہ خزیمہ کی گواہی پر قرآن کریم کے اندر آیت شامل تھی۔ پڑھتے سب تھے، لیکن جو کرائٹیریا تھا کہ اس پر دو گواہ آئیں گے، یہ وہی ہم نے خود پاس بیٹھ کے سنی، کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اکثر سے سنی، تو بس خون بہا جسے آپ دیت کہتے ہیں، اس دیت میں عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ قرآن نے قصاص کی بات کی، دیت کی بات کی، میرے نبی نے فرمایا نہیں، دیت میں بیوہ کو حصہ دیا جائے گا، اور دیت ویسے تقسیم ہوگی جیسے ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ اور یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد کا حصہ مقرر کر دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ بیٹا نافرمان ہو تو اسے آگ کیا جا سکتا ہے، آگ کیا جا سکتا ہے، نیور۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ تمہارے بیٹوں کے سے مقرر، تمہاری ازواج کے، تمہاری ماؤں کے، تمہاری بیٹیوں کے، تمہارے شوہروں کے، تمہارے والد کے سے مقرر ہیں۔ ایک جگہ پر آ کے میرے نبی نے بیٹے کو محروم کر دیا، فرمایا جو بیٹا باپ کو قتل کرے گا میں اللہ کا رسول اس کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہوں، لا وصیت۔ اور دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ فرمائی کہ میں اگلا حکم یہ دیتا ہوں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ وارث کے لیے یہ مسئلہ بڑا میرے پاس بھی آتا جاتا رہتا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو تم وراثت تقسیم نہیں کر سکتے جب تک بچہ ڈیلیور نہ ہو جائے، اس کے ڈیلیور ہونے کے بعد تقسیم کرو گے، اس کا حصہ درمیان سے نکالو گے۔ جتنی بھی کانسٹیٹیوشن کو میں دیکھتا ہوں، میں قانون سازی کو دیکھتا ہوں، میرے نبی وہاں سب سے بلندی پر نظر آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو مائنس کر کے دین کو نہیں پایا جا سکتا، اور دین پورے کا پورا زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے۔ زبان مصطفیٰ پر اعتبار جاتا رہا تو پورے کا پورا دین باطل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تشریح کے لیے، شرح کے لیے اپنے نبی کی ذات کو مقرر کیا، اور ہمیں وہی شرح قبول ہے، وہی فیصلے قبول ہیں جو میرے محبوب نے، میرے نبی نے فرمائے، ہمارا علیہ